اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کامنٹ تھا شہناز خان 8167 کی طرف سے کہ درود شریف میں 15 سال سے پڑھ رہی ہوں، میری زندگی میں اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ میں کسی سے بیان نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ایک اور کامنٹ تھا درود پاک فضیلت 4389، بے شک صحیح کہا آپ نے، درود شریف پڑھنے والا پازیٹیو سوچنا شروع کر دیتا ہے، بالکل صحیح کہا۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھیں، بے شمار فائدے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ نے ریگولر رہنا ہے، آپ نے روز درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی اہمیت پہ ہم جتنا بھی لفظوں کو ریکارڈ کریں، جتنی بھی ہم باتیں کریں، اتنا ہی کم ہوگا۔ درود شریف کی وہ فضیلت ہے، اور یہ ایسی ہیں جو سینہ بسینہ باتیں چلی ہیں، ایسے واقعات، ایسے مشاہدات ہیں، اور آج کل کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ الحمدللہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی امت مسلمہ کے اوپر خاص نعمت ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو فتنوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں پر ہر لمحے کوئی نہ کوئی ایسی بات یا کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، کہ آپ کا ایمان جو ہے نا وہ بعض اوقات ڈگمگا پڑتا ہے۔ آپ جتنا بھی دین کی راہ پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، آزمائشیں، پریشانیاں اس طرح ٹوٹ کے آتی ہیں مقابلے میں ان لوگوں کے کہ جو پرواہ نہیں ہے، جن کو کوشش نہیں کرنی، یا بہرحال ان کا ایک اپنا ایک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ لوگ بڑے خوشحال بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اگر اللہ تعالیٰ بچائے سب کو حرام کھانے سے اور کمانے سے، اگر وہ حرام کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، دن بدن دنیاوی ترقی ان کو ملی جا رہی ہے، ان کو اتنی پریشانیاں نہیں آ رہی، تو اس طرح کے زمانے میں درود شریف ایک ایسا بہترین آپ کہہ لیں کہ ٹول ہے، آپ کا ہتھیار ہے جو آپ کے ایمان کو قائم رکھتا ہے۔ کبھی کبھی ظاہر ہے ہم انسان ہیں، جب واقعات اور چیزیں دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، مایوسی آ جاتی ہے، کبھی خیال وسوسے شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا ایسے نہیں ہو رہا میرے ساتھ، میں تو کب سے یہ کوشش کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یا ایسے مشکلات کیوں آ گئی، اچھا آج میں نے اتنا درود شریف پڑھا، کل بھی اتنا ہی پڑھنا تھا لیکن نہیں پڑھ سکا، یہ کام آ گئے تو کیا ہو رہا ہے، 100 طرح کے وسوسے، کہیں میرا درود شریف قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، حالانکہ درود شریف ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں آپ کو دی کہ آج کل کے اس فتنوں سے بھرے ہوئے زمانے میں، جس میں وسوسے اتنے زیادہ ہیں، ایمان کی راہ پہ چلنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، درود شریف آپ کا وہ ایسا خوبصورت ہتھیار ہے، ایسا خوبصورت ٹول ہے آپ کے لیے۔ آپ سمجھیں کہ ایک ایسی زبردست آپ کے لیے نا ایک ڈھال ہے کہ اگر آپ مشکل وقت سے گزر بھی رہے ہو نا، تو درود شریف آپ کا حوصلہ بلند رکھتا ہے۔ کچھ ایسی تاثیر ہے اس کے لفظوں میں، ادھر آپ درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کے دل پہ نا ایک سکون، ایک چین کی ایسے لگتا ہے جیسے روشنی یا وہ ویوز آپ کے ارد گرد بہنا شروع ہو جاتی ہیں، کہ جس میں آپ کو سکون ملتا ہے۔ آپ 2 منٹ بھی نہیں، بلکہ میں کہوں گی چند سیکنڈز کے لیے گن کے، چند سیکنڈز کے لیے آنکھیں بند کریں اور سکون سے ایک مرتبہ جیسے دل آپ کا درود شریف پڑھ رہا ہو ویسے آپ درود شریف پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو جو سکون اور راحت محسوس ہوگی نا، ایسا لگتا ہے کہ دل و دماغ پہ، روح پہ جیسے کوئی اوپر سے روشنی آئی ہے، جو آپ کو ایک دم کچھ سکون دیتی ہے، کچھ راحت دیتی ہے، جو آپ کو روح کی گہرائیوں تک محسوس ہوتا ہے۔ اگر یہ چند سیکنڈ درود شریف پڑھنے کا کمال ہے، تو آپ دیکھیں کہ اگر روز ہم لوگ باقاعدگی سے درود شریف پڑھیں گے تو پھر کیا کیا نہیں ہمیں عطا ہوگا۔ آپ کے پاس لاکھ وسائل ہوں، بہت پیسہ ہو، کوئی محتاجی نہ ہو، کچھ نہ ہو، لیکن آپ کے پاس اگر دل کا سکون نہیں ہے، آپ کی روح کو چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے، تو یہ تمام پیسہ، دولت، وسائل کچھ بھی معنی نہیں رکھتے۔ آج کل ہر دوسرے بندے کو انگزائٹی ہے، سٹریس ہے، مینٹل ہیلتھ ایشوز اتنے بڑھ گئے ہیں۔ ان تمام حالات میں جو بھی سچے دل سے ایک بار کوشش کرتا ہے، چاہے اپنے کسی مقصد کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی خالص رضا کے لیے، حضور وسلم کی محبت کے لیے درود شریف پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر درود شریف جیسے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ ہم انسان اپنی مصروفیات میں پھر درود شریف کو شاید بھول جائیں، لیکن آپ دیکھے گا کہ درود شریف بار بار آپ کی زندگی میں واپس آتا ہے، آپ کو بار بار حوصلہ دینا، آپ کا حوصلہ بڑھانا، اللہ تعالیٰ پہ آپ کے توکل کو، ایمان کو مضبوط کرنا، مایوسی کے دنوں میں آپ کو روشنی دکھانا، اور آپ کو پازیٹیو تھنکنگ یعنی کہ مثبت سوچ عطا کرنا۔ جن لوگوں کے پاس پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے، آپٹمسٹک ہوتے ہیں، مثبت سوچ ہوتی ہے، یہ ایک انتہا کی عظیم نعمت ہے جو درود شریف پڑھنے والوں کو خاص طور پہ عطا ہوتی ہے۔ آپ اپنی ڈائری میں آج کی ڈیٹ لکھیں اور آج کی اپنی دل کی کیفیات لکھیں، اپنی زندگی کے حالات ہے جو بھی آپ لکھنا چاہیں وہ لکھیں۔
پھر ہر روز آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. ہر روز آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ گزرے ہوئے دن سے ذرا زیادہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. پھر 6 مہینے بعد یا سال کے بعد آپ دوبارہ اپنی کیفیات، اپنی زندگی کے حالات اور چیزیں لکھیں اور پھر پڑھیں کہ پچھلے سال آپ نے اس تاریخ کو کیا لکھا تھا، اور 1 سال مسلسل ہر روز درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کی کیا کیفیت اور کیا حالات ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اندر پازیٹیو چینجز نہ آئے ہوں، آپ کی زندگی میں حالات بہتر نہ ہوئے ہوں. ہو سکتا ہے کہ مجبوریاں، کچھ پریشانیاں وہیں کی وہیں ہوں، لیکن آپ کے دل کی حالت بدلی ہوئی ہوگی. آپ کے پاس وہ سکون ضرور ہوگا جو اس وقت نہیں تھا کہ جب آپ درود شریف نہیں پڑھتے تھے. اچھا، ہم لوگوں کو نا یہ عادت پڑ گئی ہے کہ ہر وقت ہم درود شریف کا کوئی معجزہ سنیں، درود شریف کا کوئی واقعہ سنیں، تبھی ہمیں درود شریف پڑھنے کی موٹیویشن ملتی ہے. ٹھیک ہے، یہ واقعات، کہانیاں، مشاہدات، خواب سب ہمیں بہت موٹیویٹ کرتے ہیں، لیکن آج کل کے فتنوں والے دور میں جس دل کو، جس روح کو سکون مل جائے، بے نیازی مل جائے، آپ کے دل سے لوگوں کا خوف ہٹ جائے، آپ کے دل سے محتاجی کا خوف ہٹ جائے، آپ کا یقین، ایمان اللہ تعالیٰ پہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے، آپ کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جاگ اٹھے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس عشق میں اضافہ ہو، یقین کریں اس سے بڑا اور کوئی معجزہ نہیں ہے. قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 138، اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا. تو بس یہ سوچیں کہ درود شریف وہ واحد وظیفہ ہے، وہ واحد عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اپنایا ہوا ہے. تو اگر ہم بھی وہی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں تو اس سے بہترین اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنانے کا اور کیا انداز ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، دوسرے لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی دعوت دینے کی توفیق عطا کریں، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.